نئے عہد نامے میں لکھا ہے اسی ریتی سے جو پچھلے ہیں وہ پہلے ہوں گے اور جو پہلے ہیں وہ پچھلے ہوں گے۔ تو اس میں تمثیل پائی جاتی ہے ایمان کی شریعت کی اور موسیٰ کی شریعت کی، یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو مسیح یشوع پر ہی وشواس سے جیتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اعمال پر جیتے ہیں۔ اور اعمال کی شریعت ہے 10 حکموں کی دھارمکتا کو ماننا، کہ اپنی سوے دھارمکتا، اپنے جسم پر گھمنڈ کرنا کہ ہم 10 حکموں کی دھارمکتا کو پورا کریں گے۔ 10 حکموں کی دھارمکتا، موسیٰ کی شریعت۔ اس کلام میں مکاشفہ کیا ہے، بھید کیا ہے؟ ہم اس کلام کو روح القدس کی مدد سے مسیح یشوع کے فضل اور سچائی کی روح سے، مکاشفہ کی روح سے نئے عہد اور پرانے عہد دونوں میں سے روشنی ڈالیں گے، تاکہ ہمارے من کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ لکھا ہے ابراہیم کے 2 بیویاں تھیں، ایک حق کی بیوی یعنی سارہ اور دوسری سارہ کی غلام۔ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے، مگر لونڈی کا لڑکا جسمانی طور پر اور آزاد کا لڑکا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا۔ ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے اس لیے کہ یہ عورتیں ابراہیم کی جو بیویاں تھیں سارہ اور ہاجرہ، یہ عورتیں گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا پر کا، جس کوہ سینا پر سے موسیٰ کو شرع دی گئی، جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہاجرہ ہے۔ اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے۔ یروشلم کا مطلب صلح کی جگہ، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، مگر عالم بالا کے یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اے بانجھ تو جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی منا، تو جو درد ذیل سے نا واقف ہے آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ بے کس یعنی شریعت کی اولاد، یعنی ہاجرہ، یعنی جو 10 حکموں کی دھارمکتا، تو اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ بس اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح وعدے کے فرزند ہیں، اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ مگر کتاب مقدس پرانا عہد نامہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، یعنی شریعت یعنی لونڈی یعنی ہاجرہ، اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ لونڈی کا بیٹا یعنی جو شرع سے پیدا ہوا ہے، وہ جو ایمان، انگرہ اور فضل سے جو پیدا ہوا ہے حق کی بیوی سے، اس کے ساتھ لونڈی کا بیٹا کبھی وارث نہ ہوگا۔ بس اے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں، ہم شریعت سے نہیں، 10 حکموں سے نہیں، موسیٰ کی شریعت سے نہیں، بلکہ آزاد کے ہیں۔ بس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے یعنی 10 حکموں کی دھارمکتا، کیونکہ اس وقت تو شریعت دی نہیں گئی تھی، راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن وہ اپنی سوبھاوک دھارمکتا پر گھمنڈ کرتا، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس پرانا عہد نامہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ کام کرنا یعنی موسیٰ کی شرع کے 10 حکموں کو ماننا، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔
चुनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के यानी बगैर 10 हुक्मों को धार्मिकता को मानने के बगैर, चुनाचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल यानी बगैर अमाल के रास्तबाजी मंसूब करता है, क्योंकि ये वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा ना इब्राहिम से ना उसकी नस्ल से शरीयत के वसीले से किया गया, 10 हुक्मों के वसीले से नहीं किया गया, बल्कि ईमान की रास्तबाजी के वसीले। क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों, अगर 10 हुक्मों वाले मूसा की शरीयत को मानने वाले ही, क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफायदा रहा और वादा ला हासिल ठहरा। इस वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, यानी वो मिरास यानी वो हक वारिसनामा ईमान से मिलता है, और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है बल्कि उसके लिए भी जो इब्राहिम की मानिंद ईमान वाली है, वो ही हम सबका बाप है। चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत से कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया, और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीज़ें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। वो ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया, ताकि इस कौल के बामुजिब कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी वो बहुत सी कौमों का बाप हो, और वो जो तकरीबन 100 बरस का था बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी यानी मुर्दापन पर लिहाज करने के ईमान में ज़ाइफ ना हुआ, और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामिल इत्तिकाद हुआ, यानी ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को ताकत है कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसके पूरा करने पर भी कादिर है। इसी सबब से ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, और ये बात की ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना गया, ना सिर्फ उसके लिए लिखी गई बल्कि हमारे लिए भी, जिनके लिए ईमान रास्तबाजी गिना जाएगा, इस वास्ते कि हम उस पर ईमान लाए हैं जिसने हमारे खुदावंद यीशु को मुर्दों में से जलाया। वो हमारे कसूरों के लिए हवाले कर दिया गया और हमारे रास्तबाज ठहरने के लिए जिलाया गया। तो हम रास्तबाज कैसे ठहरते हैं? अपनी स्वय धार्मिकता से नहीं, अपने बदन की धार्मिकता से नहीं, 10 हुक्मों के मानने से नहीं, बल्कि जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए उसकी वजह से हम रास्तबाज हैं। तो हम उस पर ईमान लाना है। यीशु मसीह को खुदा ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया। जब हम ये मान लेते हैं कि यीशु मसीह रूह है, यीशु मसीह खुदावंद का बेटा है, यीशु ही मसीह है, वो ही खुदा का मसा है, तो हम रास्तबाज ठहर जाते हैं। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। अब्राम ने कहा कि ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीअज़र है। फिर अब्राम ने कहा कि देख, तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खानजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलब से पैदा होगा वो तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया, विश्वास लाया। जब अब्राम 99 बरस का हुआ तब खुदावंद अब्राम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। तब अब्राम सरनीगुन हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख,
میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابرام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت بڑو مند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ اور خدا نے ابرام سے کہا کہ سرائی جو تیری بیوی ہے سو اس کو سرائی نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا، اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی، اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہم سرنگن ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے بیٹا ہوگا؟ اور اس میں 1 سال کا گیپ ہے۔ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تب ابراہم 99 برس کا تھا، یعنی 99 کا، تو اب کیا 100 برس کے بڈھے سے بیٹا ہوگا؟ اور کیا سارا کے جو 90 یعنی 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا، کیونکہ واقعی میں وہ فرشتوں کا نہیں، واقعی میں وہ فرشتوں کا نہیں، 10 حکموں کا نہیں، بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ کیونکہ واقعہ میں وہ فرشتوں کا نہیں بلکہ ابراہیم کی نسل کا ساتھ دیتا ہے۔ کیونکہ ہم محنت اور جان فشانی اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا خاص کر ایمانداروں کا منجی ہے۔ پس شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی۔ شریعت کیا رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے 10 حکم موسیٰ کی شریعت ویوستھا وہ بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ اور ابراہم کی بیوی سارائی کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام حاضرہ تھا، اور سرائی نے ابراہم سے کہا کہ دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہم نے سارائی کی بات مانی، اور ابراہم کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی سارائی نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے، اور وہ حاضرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا جو حاضرہ سے پیدا ہوا۔ لیکن وہ وعدے کی سنتان نہ تھی، وشواس کی سنتان نہیں تھی، جس سنتان کا خدا نے ابراہم کے ساتھ حق کی بیوی سے سارا سے وعدہ کیا تھا، لیکن وعدہ پہلے ہوا تھا، اسی لیے جو پچھلا جسمانی طور پر پیدا ہوا تو خداوند وعدے کی سنتان کو، وشواس کی سنتان کو آگے رکھتے ہیں۔ بے شک جسمانی جو ہیں وہ شریعت سے یعنی غلام سے یعنی حاضرہ سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے جسمانی طور پر، مگر گولی کی سنتان پہلے پیدا ہوئی، اور اس کی سنتان بڑی ہوئی جس کا نام اسماعیل رکھا۔ اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارا سے کیا، سو سارا حاملہ ہوئی، اور ابراہم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارا کے پیدا ہوا اسحاق رکھا، اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہم سے کہہ سکتا تھا کہ سارا لڑکوں کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا، اور وہ لڑکا بڑا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا۔ اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہم نے بڑی ضیافت کی، اور سارا نے
देखा कि हाजिरा मिस्री का बेटा जो उसके अब्राहम से हुआ था ठट्ठे मारता है। तब उसने अब्राहम से कहा, क्योंकि इस लौंडी का बेटा मेरे बेटे इसहाक के साथ वारिस ना होगा। इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने शरीयत के अमाल से रूह को पाया, यानी शरीयत के या 10 हुक्मों को मानने से रूह पाया, या ईमान के पैगाम से? क्या तुम ऐसे नादान हो कि रूह के तौर पर शुरू करके, यानी जब मसीह यीशुआ तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, हमारी शुरुआत वहां से है, अब जिस्म के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो, यानी शरीयत के तौर पर, मूसा के 10 हुक्मों को मानने के तौर पर काम पूरा करना चाहते हो? क्या तुमने इतनी तकलीफें बेफायदा उठाई? मगर शायद बेफायदा नहीं। बस जो तुम्हें रूह बख्शता है और तुम में मौजे जाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है, यानी 10 हुक्मों को मानने से ऐसा करता है, या ईमान के पैगाम से? चुनांचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाज गिना गया। बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं, बेटे हैं, वारिस हैं। और किताब मुकद्दस यानी पुराना अहदनामा, किताब मुकद्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी। खुशखबरी क्या है? कि अब्बा बाप मसीह यीशुआ की मार्फत, फजल और सच्चाई के वसीले हमसे खुश हैं कि तेरे बायस सारी कौमें बरकत पाएंगी। बस जो ईमान वाले हैं वही ईमानदार इब्राहिम की साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर 10 हुक्मों को मानने पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मताहत हैं। चुनांचे लिखा है कि जो कोई उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में, तौरात में, व्यवस्था विवरण में लिखी हैं, वो लानती है। और ये बात जाहिर है कि शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि वो स्वधार्मिकता है, क्योंकि वो सीधा सीधा घमंड है कि मैं धर्मी हूं। तो वो सीधा सीधा ये कहना है, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं, बल्कि लिखा है कि जिसने इन पर अमल किया वो इनके सबब से जीता रहेगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। तो यीशु मसीह ने एक मैसेज किया कि बदन जो है वो गुनाह के सबब से मुर्दा है, बदन जो है वो लानती है। बदन कभी खुदा के नज़दीक धार्मिक धर्मी नहीं हो सकता, बल्कि रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है, ताकि मसीह यीशुआ में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। ऐ भाइयों, मैं इंसान के तौर पर कहता हूं, गर्ची आदमी ही का अहद हो, जब उसकी तस्दीक हो गई तो कोई उसको बातिल नहीं करता। आदमी का अहद यानी 10 अहकाम, 10 हुक्म, मूसा की शरीयत, 10 हुक्मों की धार्मिकता, और ना उस पर कुछ बढ़ाता है। बस इब्राहिम और उसकी नस्ल से वादे कीजिए। वो ये नहीं कहता कि नस्लों से, जैसा बहुतों के वास्ते कहा जाता है, बल्कि जैसा एक के वास्ते कि तेरी नस्ल को, और वो मसीह है। आप मसीह हैं, मैं मसीह हूं। मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी, यानी ईमान के अहद की, विश्वास के अहद की, उसको शरीयत यानी मूसा की व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती कि वो वादा ला हासिल हो। क्योंकि अगर मिरास शरीयत के सबब से मिली है, मिरास यानी बरकतें, फजल और सच्चाई शरीयत के 10 हुक्मों के वसीले मिली हैं, तो वादे के सबब से ना हुई। मगर इब्राहिम को खुदा ने वादे ही के राह से बख्शी। बस शरीयत क्या रही, मूसा के 10 हुक्म क्या रहे? वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई, उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीले से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। अब दरमियानी एक का नहीं होता, मगर खुदा एक ही है। बस क्या शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? हरगिज नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो जिंदगी बख्श सकती तो अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती, धार्मिकता 10 हुक्मों के सबब से होती। इसका मतलब धार्मिकता
10 حکموں کے سبب سے نہیں ہے، مگر کتاب مقدس یعنی پرانے عہد نامے نے سب کو گناہ کا متاحت کر دیا، تاکہ وہ وعدہ جو یشوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی متاحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی مگر اب نہیں ہے، اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے، پس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب راست باز ٹھہرے۔ مگر جب ایمان آ چکا، اب ایمان کی دھارمکتا ہے مسیح یشوع کے جی اٹھنے کے سبب سے، تو ہم استاد کے متاحت نہ رہیں، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے جو مسیح یشوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، بیٹے ہو، وارث ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی نہ یونانی، نہ غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو، کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے، کیونکہ عورت کا سر مرد، مرد کا سر مسیح، مسیح کا سر خدا ہے۔ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے صلیب پر سے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برمالا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، نہ 10 حکموں کی دھارمکتا سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اور 10 حکموں کی دھارمکتا سے گھمنڈ آتا ہے آدمی کے اندر۔ بس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب مختون کہلاتے ہیں تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے علیحدہ تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یشوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضبیطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی کہ خدا ہم سے خوش ہے، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہیں، اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خدا مسیح یشوع ہے تعمیر کیے گئے ہو، اسی میں ہر ایک عمارت ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے، اور تم بھی باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ تو آپ کا بدن جو ہے وہ روح القدس کا مقدس ہے۔ مسیح یشوع میں آپ سب کو اسلام تھی۔